کہ وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامًا وقعودًا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کسی بھی حال میں غافل نہیں ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر الہی سے تفکر فی الخلق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی کائنات، زمین و آسمان، ہر چیز کا آنا جانا مسلسل تخلیق کا ایک عمل جاری ہے، چیزیں عدم سے وجود میں آ رہی ہیں اور وجود سے فنا کے گھاٹ اتر رہی ہیں، تو پھر اسے یقین ہو جاتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کریم یہ اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا نظام اور چیزوں کا آنا جانا آپ نے فضول پیدا نہیں فرمایا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، کسی فضول کام کا تصور تیری ذات سے نہیں کیا جا سکتا، ہر کام کا ایک مقصد ہے، نتیجہ ہے۔ فقنا عذاب النار، جب یہ سارا نظام سمجھ میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ بھی ہوگا، نافرمانی کا نتیجہ دوزخ ہوگا، اطاعت کا نتیجہ قرب الہی اور جنت ہوگا، تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ یوں تو جو بھی کام شریعت کے مطابق کیا جائے وہ عملاً ذکر الہی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہوتی ہے، اس لیے بندہ شریعت کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کتنا ذکر الہی ہے، کتنے کام ہم دن میں ایسے کرتے ہیں جن میں اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ زبانی جو کچھ ہم کہتے ہیں ہر صحیح بات ذکر الہی ہے، اگر بندہ اس نظر سے غلط بات نہیں کرتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ صحیح بات درست کرو، درست کرتا ہے تو ذکر الہی۔ پھر نماز، روزہ، تلاوت، تسبیحات، اذکار زبانی سارے ذکر الہی۔ جہاں جہاں شریعت ہاتھ سے چھوٹتی ہے وہاں سمجھے کہ ذکر رہ گیا۔ میرے منیر لکھی گئی میر علی شاہ صاحب کی یاد میں ان کی سوانح، تو اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا ذبح کے بارے اور جانور کی حلت و حرمت کے بارے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو حلال ہے، اور اللہ کا نام لیے بغیر اگر جانور مر جائے تو حرام ہے، مردار ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ ایک جانور اپنی ذات میں حلال ہے، لیکن اس کا دم بھی اگر بغیر اللہ کے نام کے نکل جائے تو مردار ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ جانور مکلف تو نہیں ہے اور انسان مکلف ہے،
اس کا جو دم بغیر اللہ کے نام کے نکلتا ہے وہ کیسا ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ اسی لیے صوفی کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر. پھر اس کے بعد باری آتی ہے ذکر قلبی خفی کی، اور ذکر دوام ہو ہی ذکر قلبی سکتا ہے. باقی کسی ذکر میں دوام نہیں، نہ کاموں میں دوام ہے نہ باتوں میں دوام ہے. سو جائے گا خاموش ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا خاموش ہو جائے گا، کام بھی چھوٹ جائے گا، بات بھی چھوٹ جائے گی. ذکر قلبی نصیب ہو جائے تو جب تک قلب میں دھڑکن باقی ہے تب تک وہ ذکر کرتا ہی رہتا ہے. بندہ سو جائے، بے ہوش ہو جائے، زندہ ہے، دل میں دھڑکن باقی ہے تو ہر دھڑکن میں اللہ کا نام باقی رہتا ہے. بلکہ ذکر قلبی کی خاصیت یہ ہے کہ ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے، اور ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہوتے، تو ایک لمحے میں 10 کھرب بار اللہ کا نام لیتا ہے وجود، اگر وہ ذاکر ہو جائے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے بندوں نے زندگیاں صرف کر دی، جس کی تلاش و جستجو میں. وہ زمانہ پیدل سفروں کا تھا، تو زمین کی تنابیں کھینچنی لوگوں نے دنیا کے ممالک میں اس کی تلاش میں پھرے. لیکن انسانی مزاج بھی عجیب ہے، کوئی بھی چیز کتنی بھی قیمتی ہو، جو اسے آرام سے مل جائے، گھر بیٹھے مل جائے، مفت میں مل جائے، اس کی وہ قدر نہیں رہتی اس کے دل میں. جس کے لیے اسے بھاگ دوڑ کرنی پڑے، محنت مشقت کرنی پڑے، وقت لگانا پڑے اور بڑی مشکلوں سے حاصل ہو، اسے بہت مضبوطی سے تھامتا ہے. اس لیے آپ صوفیاء کے حالات پڑھیں تو انہوں نے کتنی محنتیں کی. ہماری ایک خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے دور میں آ گئے اور اللہ نے ایک ایسی ہستی سے ملا دیا جس نے یہ نعمت ہمیں مفت میں بانٹی بلکہ لٹائی. آپ روئے زمین کو سامنے رکھ کے دیکھیں، کہاں کہاں کتنے لوگوں کو یہ دولت نصیب ہے. بہت کم یاب نعمت ہے. میں نے اس پہ بات اس لیے شروع کی ہے کہ محنت تو خیر اس دور میں ہم لوگوں نے کیا کرنی ہے، ساری محنت تو حصول دنیا کے لیے رہ گئی ہے، اور رات دن ہم بھاگ بھاگ کر اسی کے پیچھے مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں. وہ ایک ایسی عجیب بات ہے، اللہ کریم کا ارشاد ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، کوئی جی جان زمین پر ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اس نے خود نہ لے لیا. وہ رازق ہے اور وہی نصیب ہوتا ہے جو اس نے ہمارے حصے میں مقرر کر دیا. آدمی بھاگ بھاگ کر دولت جائیداد جمع کرتا رہتا ہے،
اس کے حصے میں وہی آتا ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، باقی سارا چھوڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو جس کا ذمہ اللہ نے لیا اس کی ہمیں دن رات فکر ہوتی ہے، اور جو ذمہ داری ہماری لگائی کہ کوئی لمحہ تمہارا میرے ذکر سے خالی نہ جائے، جو ہمارا اپنی ذمہ داری ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، اور جس کی ذمہ داری اللہ کریم نے لے لی ہے اس کے لیے ہم سر کرتا ہوں۔ حصول رزق کے لیے محنت کرنا، جائز وسائل اختیار کرنا، یہ خود ذکر الہی ہے، اطاعت الہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرتے کچھ نہیں اور بڑے دولت مند ہیں۔ کسی کو پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے، وہی ذرا اس کے وجود کا حصہ بنے گا جو اس کے نصیب میں ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام سے جو بھی دن رات ہماری مصروفیات ہیں ان میں ذکر کو اولیت دیجیے۔ خصوصاً پرانے احباب کو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لطائف چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے تو اب اتنے مراقبات ہو گئے، مجھے لطائف کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائی، عمارت اگر ہزاروں منزلوں تک پہنچ جائے وہ بنیاد سے بے نیاز نہیں ہوتی۔ کوئی مبتدی ہے یا منتہی ہے، لطائف کی بنیادی ضرورت اپنی جگہ وہیں قائم ہے، بنیاد کو مضبوطی کی ضرورت ہے، کھوکھلا ہونے کی نہیں۔ اس موضوع پہ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی ساتھی سے فرمایا جو صاحب کشف تھا کہ بھئی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمر پائی ہے، 120 برس کی عمر میں وصال ہوا ان کا، تو ذرا ان سے پوچھو تو صحیح انہوں نے کتنا عرصہ چھوڑ دیے تھے بنیادی لطائف اور اذکار، معمولات، لفظ معمولات استعمال فرمایا تھا کہ کتنا عرصہ معمولات چھوٹ گئے تھے ان سے۔ انہوں نے فرمایا مرض الموت میں 4 دن میں معمولات نہیں کر سکا، جس مرض میں فوت ہوا ہوں تو 4 دن میری حالت ایسی تھی کہ مجھ سے لطائف رہ گئے تھے، حالانکہ بہت بلند منازل تھے ان کے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہمیت ہے لطائف کی اور بنیاد کی۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً چند مراقبات جن ساتھیوں کو ہو جائیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب لطائف کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یا کیے بھی تو تھوڑا سا نہ کیے جیسے اور اس پہ رہا۔ تو یاد رکھیں لطائف بنیاد ہیں اور مبتدی و منتہی سب کے لیے ضروری ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ وصال تک جو اس وقت کے ساتھی ہیں سب کو پتہ ہے کہ خود لطائف کروایا کرتے تھے، ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے، سارے اذکار خود کرواتے تھے، ساتھ بیٹھ کر خود بھی کرتے تھے۔ تو میری گزارش یہ ہے
تمام ساتھیوں کو، خواہ وہ آ جائے ہوں، خواہ ان کی عمر ذکر میں بسر ہو گئی، یہ تاکید کی جاتی ہے کہ لطائف پوری توجہ سے کریں اور انہیں چھوڑیں نہیں۔ جب چھوٹتے ہیں تو جتنے بھی مراقبات ہوں ان میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ مراقبات میں کمزوری آتی ہے تو عبادات میں کمزوری آتی ہے، عبادات میں کمزوری آتی ہے تو کردار میں کمزوری آتی ہے، آدمی غلط کام کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان ہے، اس سے غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن ذکر قلبی احساس کو زندہ رکھتا ہے، احساس کو مرنے نہیں دیتا۔ غلطی ہوتی ہے تو غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ پہ مجبور کرتا ہے اور رجوع الی اللہ کی توفیق نصیب ہوگی، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بتقاضاء بشریت غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آدمی فوراً رجوع الی اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی مغفرت چاہتا ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ تھوڑی سی سستی جسے ہم غیر ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی میرے لیے تو اب کوئی لطائف کی اتنی ضرورت نہیں، بہت سے ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب مراقبات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لطائف کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہر ساتھی کو تاکیداً لطائف ضرور کرنے چاہیے اور جتنا وقت ہو سکے ان پہ لگانا چاہیے۔ منازل بالا کی بنیاد بھی یہی ہوتے ہیں اور منازل بالا میں ترقی بھی اسی سے ہوتی ہے۔ اللہ کریم کا ایک عجیب نظام ہے، رات اور دن سے توازن قائم رکھتا ہے، خشکی اور تری کا توازن قائم رکھتا ہے، بہار و خزاں کا توازن قائم رکھتا ہے، گرمی اور سردی کا توازن قائم رکھتا ہے۔ اگر ہمیشہ گرمی ہوتی تو بھی مشکل ہو جاتی، ہمیشہ سردی ہوتی تو بھی مشکل ہو جاتی۔ اسی طرح کائنات میں نیکی اور بدی کا بھی ایک توازن رہتا ہے۔ یہ مراقبات جو آپ کو کرائے جاتے ہیں یہ تو لوگوں نے صدیاں عمریں گزار دی ہیں اور تلاش کیے، اور پھر انہیں کوئی جو نعمت جو اللہ کو منظور تھی نصیب ہوئی، ملکوں میں پھرے، در در پہ گئے، زندگیاں خرچ کر دی۔ رب کریم نے چونکہ وہ توازن قائم رکھنا ہوتا ہے، اور یہ دور انتہائی گمراہی کا اور انتہائی برائی کا، آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ انسانوں میں اتنا گھنونا پن اور اتنی ذہنی پستی اور اتنی عملی پستی آ سکتی ہے جو آج کل ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اس نے اس نعمت کو جو بہت کم یاد تھی عام کر دیا۔ اور یہ ہماری عجیب خوش قسمتی ہے کہ ہم تو شاید ایک لطیفے کے بھی اہل نہ تھے، لیکن اس نے اپنے کرم سے ایسی جگہ بٹھا دیا کہ الحمدللہ اس چھوٹے سے ادارے میں بیٹھ کر اراؤنڈ دی گلوب ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ ان لوگوں کی سوانح پڑھیں تو یہ بہت کم یاب نعمت تھی، بڑی تلاش بسیار کے بعد ملتی۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے محلے کے باہر ایک چھوٹا سا پرانا قبرستان ہے، تو شروع میں
احباب جب جاتے مشاہدات ہوتے تو برزخ میں ارواح سے کلام کرنا سکھاتے حضرت. برزخ کی زبان اپنی ہے، اس کا انداز اپنا ہے. عجیب بات ہے، دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں، کسی مرنے والے کی کوئی زبان ہے، دوسروں سے وہ آشنا نہیں، کسی کی کوئی ہے، لیکن برزخ میں سب کی زبان ایک ہی ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ما فی الضمیر ہوتا ہے وہ دوسرے پہ منتقل ہو جاتا ہے. حضرت باقاعدہ بطور فن کے سکھایا کرتے تھے. اس پرانے قبرستان میں ایک کچی قبر تھی، پرانی گردا گرد چھوٹی سی کچی حویلی بنی ہوئی تھی. وہ ایک ڈھیری سی پر تھا قبرستان، تو لوگ کہتے تھے ڈھیری والا فقیر. تو شروع میں حضرت وہاں لے جاتے احباب کو اور ان بزرگوں سے کلام کراتے، برزخ میں کلام کرنے کا طریقہ سمجھانے کی. یہ بہت سی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں. چھوڑ اس لیے دی ہیں کہ اب لوگوں میں وہ استعداد نہیں رہی. اگر یہ چیزیں عام کی جائیں تو لوگ قبروں پر ہی بیٹھے رہیں گے اور اسی میں لگے رہیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کیونکہ یہ بہت نازک کام ہوتا ہے. آپ بات کرتے ہیں، جواب وہ صاحب قبر دے رہا ہے یا شیطان القاء کر رہا ہے، تو بڑا نازک سا معاملہ ہوتا ہے. اس میں تمیز کرنا، اسے سمجھنا، اسے جاننا. تو اس لیے بہت سی چیزیں میں نے ترک کر دی ہیں. حضرت نے بھی آخری عمر میں یہ چیزیں ترک کر دی تھیں. جب عام لوگ سلسلے میں آ گئے تو پھر یہ چیزیں چھوڑ دی. 2 4 3 ساتھی جب ہوتے تھے تب یہ چیزیں سکھاتے تھے. ارواح سے کلام کرنا، جمادات سے بات کرنا، مراقبہ موتو انت موتو، یہ چیزیں اب چھوڑی ہوئی ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہوتی تھی. تو ان بزرگوں کی تاریخ حضرت بتاتے تھے کہ یہ تلا گنگ کے رہنے والے تھے. اللہ کی جستجو میں تلاش کرتے کرتے دہلی تک گئے. دہلی میں شیخ نصیب ہوا. 16 سال انہوں نے زیر تربیت رکھا اور فنا فی رسول تک مراقبات کرا دی. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس سے آگے میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. اب تم جا سکتے ہو، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، واپس اپنے لوگوں میں مت جانا. واپس انہی لوگوں میں جہاں سے آئے ہو جاؤ گے تو وہی باتیں جو برادری اور رشتہ داری کی اور دوستی اور دشمنی کی اور اچھے اور برے کی اور مقابلے کی ہیں وہی شروع ہو جائیں گی اور یہ نعمت ضائع ہو جائے گی. تو فرماتے تھے یہ واپس تو آ گئے لیکن اپنے گھر نہیں گئے. یوں ہی سیاحی میں یہاں وصال ہوا اور یہیں دفن کر دیے گئے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ فرمایا بنی اسرائیل میں پہلی قوموں میں کوئی شخص تھا، زندگی میں اس نے سخت مزاج آدمی تھا، لڑتا بھڑتا رہا، 99 بندے قتل کر دیے، ایک ایک دو دو کر کے ہوتے رہے. جب تعداد 99 پر پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ میں نے تو بڑا ظلم کیا، اللہ کی مخلوق کو مار دیا، مجھے توبہ کرنی چاہیے.
کسی عالم کے پاس حاضر ہوا، ساری بات ان سے عرض کی، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ظالم شخص ہے تو کہ 99 بندے قتل کر کے اب توبہ تلاش کرتا پھرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک بندے کا قتل کتنا جرم ہے، ساری انسانیت کا قتل ہے، اور تو 99 بندے قتل کر کے توبہ تلاش کرتا پھرتا ہے۔ انہوں نے سخت سست کہا، اس کا مزاج ہی ایسا تھا، اس نے کہا چلو توبہ کا کوئی راستہ نہیں تو 99 تو نہ رہیں، 100 تو ہو جائیں۔ اس نے مولانا کو بھی قتل کر بخشا تو جانا نہیں، تو 99 پہ کون مار کھاتا رہے، چلو 100 ہو۔ لیکن وہ جو اندر خلش پیدا ہو چکی تھی توبہ کی، وہ نہ گئی، تو پھر کسی اللہ والے کے پاس پہنچا، کسی عالم ربانی کے پاس پہنچ گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بندہ کتنے گناہ بھی کر لے، بندے کے گناہ رحمت الہی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، گزشتہ سے توبہ کرو، آئندہ چھوڑ دو ایسا کام اور اللہ کا نام لو۔ انہوں نے اسے توبہ کرائی، اللہ سکھائی، اور فرمایا دیکھو واپس اپنے لوگوں میں نہ جانا، فلاں ایک بستی ہے جس میں لوگ اللہ کرتے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نیکوں کے پاس چلے جاؤ۔ واپس جب اپنوں میں بندہ آتا ہے تو پھر وہ حالات، رشتہ داریاں، برادریاں، دوستیاں، دشمنیاں، وہ ساریاں سامنے آ جاتی ہیں، حالات بندے کو بہا لے جاتے ہیں اور پھر برائی میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ ان کے پاس سے نکل کر اس بستی کی طرف چل پڑا۔ فرماتے ہیں راستے میں موت آ گئی۔ جب موت آئی تو فرشتے دوزخ کے بھی آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، لے جانے کے لیے، اور جنت کے بھی آ گئے۔ دوزخ والوں نے کہا یہ تو ہماری آسامی ہے، جنت والوں نے کہا یہ تو توبہ کر چکا، اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق؟ دونوں نے عرض کی بار الہ اس کا فیصلہ تو ہی فرما۔ دوزخ والے کہنے کہ 100 بندے کا قاتل ہے، یہ تو ہماری پکی آسامی ہے۔ جنت والوں نے کہا بھئی توبہ کر چکا، بات ختم ہو گئی، اسے ہم لے جائیں گے۔ تو سب نے مل کر دعا کی کہ بار الہ تو فیصلہ فرما۔ اللہ کریم کی عجیب قدرت ہے اور بڑا بے نیاز ہے۔ اس نے کہا بھئی ایسا کرو، زمین کی پیمائش کر لو، اگر بروں سے دور اور نیکوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر نیکوں سے دور اور بروں کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں۔ فرشتوں کو تو پیمائش پہ لگا دیا اور خود زمین کو حکم دیا کہ نیکوں کی طرف سے سمٹ جا، ادھر سے دور ہو جا۔ تو جب یہ بزرگ اللہ سکھایا کرتے تھے، لوگوں سے گھر چھوٹ جاتے تھے، کاروبار چھوٹ جاتے تھے، تنہائیوں میں بیٹھتے تھے، رات دن ذکر کرتے تھے، شب و روز روتے بسر ہوتا تھا، تو تب جا کے کسی کو چند مراقبات یا ذکر قلبی یا ذکر دائمی نصیب ہوتا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سے کسی نے گھر بھی نہیں چھڑوایا، ہم رہتے بستے بھی انہی لوگوں میں ہیں، اسی برادری میں، انہی گھروں میں، انہی لوگوں میں، کاروبار بھی وہی کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ گوشے تنہائی میں چلے جاؤ،
خوراک کم کر دو، سونا کم کر دو، باتیں کم کر دو، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، تب ذکر نصیب ہوگا۔ یہ تو جاننے والوں کی باتیں ہیں، جو جانتے ہیں، جو اس چیز ان فنون کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ اور اس کے باوجود کہ اپنے گھروں میں رہو، والدین کی خدمت کرو، اولاد کی تربیت کرو، دوستوں سے دوستی نبھاؤ، دوستی دشمنی کاروبار سارا کچھ کرو، اور پھر مراقبات بھی کرتے رہو، نصیب ہو جائے۔ تو تصوف کا مطالعہ جو رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک عجیب بات ہے اور بڑی مثالی بات ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے ساری تاریخ تصوف۔ تو پھر ان سب باتوں کے ساتھ اگر ہمیں ذکر کی دولت نصیب ہو جائے، مراقبات نصیب ہو، اور پھر ہم اس میں سستی کریں تو پھر اندازہ کر لیں یہ کتنا جرم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ آدمی فراغت کی تلاش میں رہتا ہے، فارغ ہوں گے تو کریں گے۔ ذکر جو ہے یہ فراغت کا کام نہیں ہے، ذکر مقصد حیات ہے، اور یہ فراغت کا کام نہیں ہے۔ یہ کام ہر حال میں کرنے کا ہے، ہر وقت کرنے کا ہے۔ کام کرتے رہیں، متوجہ رہیں قلب کی طرف، بات کریں لیکن قلب سے توجہ نہ ہٹے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کام بھی بندہ جائز کرے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی، بات بھی جائز اور بھلی کرے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ تو میرے بھائی اس کو اولیت دیں، سارے کاموں سے مقدم رکھیں، اور ذکر کرتے سو جائیں، ذکر کرتے جاگیں۔ خصوصاً اپنے اوقات میں لطائف کے لیے ضرور وقت رکھیں اور باقاعدگی سے کریں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض ساتھی الحمدللہ صاحب مجاز بھی ہیں، ان کو ذکر کرانے کی توفیق بھی ہے، اجازت بھی ہے، وہ دوسروں کو لطائف کراتے ہیں، خود بھی فکر بیٹھے رہتے ہیں، دوسروں کے لطائف بدلاتے رہتے، اب دوسرا لطیفہ، اب تیسرا، خود نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ سمجھ لینا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جس کو جتنے مراقبات نصیب ہیں اسے اتنے زیادہ لطائف کرنے کی ضرورت ہے۔ جس عمارت کا جتنا بوجھ بنتا جاتا ہے اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ تو میری آج کی گزارش یہی ہے کہ بنیادی اذکار پر اور لطائف پر خصوصی توجہ دیں، اپنے مراقبات دہرائیں، ضرور دہرائیں، ضروری ہے۔ اللہ سب کو مزید ترقی دے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک نے اپنا نصیب ہی جانا ہے۔ جہاں تک شیخ کا تعلق ہوتا ہے تو شیخ بھی محض من جانب اللہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے، کرتا وہ خود ہی ہے جو اس نے کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اس کی اپنی تقسیم ہے۔ میں نے بارہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ بعض لوگ آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ اسے اتنے مراقبات ہو جائیں، پورے زور سے توجہ بھی دیتا ہوں لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض آتے ہیں جن کی مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ تھوڑی سی توجہ سے بھی ان کو مراقبات ہو جاتے، کہ دینے والا تو وہ خود ہے۔ شیخ کے ہم بہت ممنون احسان ہیں، اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات میں ہمیشہ ترقی فرماتا رہے۔
ہم پر ان کا وہ احسان ہے جس کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہم راز کر. اس عہد کے بندے کو یہاں سے لے کر اس کی روح کو بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا دینا، اس سے بڑی کسی بات کا تصور ممکن ہے. اتنا مشکل کام ہے کہ اسے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ایسا ہوتا ہے، سنتے ہی انکار کر دیتے. اور واقعی ایسا ہونا بہت عجیب بات ہے. اصل جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی نقل بھی ہوتی ہے. کم قیمت چیز کی نقل بازار میں کیا بکے گی؟ جس چیز کی اپنی ہی قیمت نہیں ہے اس کی نقل آپ بنائیں گے تو کیا بکے گی؟ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی نقل بازار میں آ جاتی ہے. بے شمار لوگوں نے یہ بنایا ہوا تو ہے کہ ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور اس نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا کہ انہیں حاصل کچھ نہ اور انہیں کہنا تو میں فلاں فی الرسول ہو گئے، تو میں فلاں مراقبہ ہو گیا، اس سے بڑا ظلم دنیا میں اور کوئی، اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے مترادف. میرے ایک عزیز بزرگ ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، اگلے روز کہنے لگے کہ بڑے عرصے سے ذکر تو کر رہا ہوں، میری روحانی بیعت کرا دی. میں نے کہا جی یہ کام رشتہ داریوں پر نہیں ہوتا. محنت کریں، جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس سے اللہ نے آپ کو زیادہ دے رکھا. ہم صرف یہ شمار کرتے ہیں کہ میں نے آج گھنٹہ ذکر کیا، یہ شمار نہیں کرتے کہ اس کے بدلے اجر کتنا نصیب ہوا. ہم اپنے وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ شمار کیے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کتنی نصیب ہوئی، کتنی خطائیں اس نے معاف فرمائی، کتنی نیکیوں کی توفیق دی. اس عہد کے حیوانی دور سے حیوانوں سے نکال کر انسانوں میں پہنچا دیا. ہمیشہ بندے کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، اس کی عطا بہت زیادہ ہوتی ہے. بندہ محنت بھی کرے تو اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، وہ جب عطا فرماتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. لیکن یہ رشتہ داری یا عزیز پنے کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کی عطا ہے، جو محنت کرے گا وہ پائے گا. تو میرے بھائی کوشش کیجئے، اگر اللہ کریم نے توفیق دی ہے تو یہ عہد ایسا ہے، برائی اتنی پھیل چکی ہے کہ اب ہم خواجہ باجی بستانی تو بنانے سے رہے، لیکن کم از کم بھی جو فائدہ ذکر سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب میری نظر میں عقائد کی اصلاح کے لیے بھی اور کوئی ذریعہ رہ نہیں گیا. لوگ قرآن کریم کو حقائق کی طرح پڑھتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے. اول تو پڑھتے ہی نہیں. مخلوق میں سے کتنے فیصد ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ جو تلاوت کرتے ہیں ان میں کتنے ہیں جو مفہوم اور ترجمہ اور معنی سمجھتے ہیں؟ اور جو سمجھتے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے.
مسلمانوں میں کتنے ہیں جو روزانہ حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کم از کم ایک حدیث ہی بندہ روز پڑھ لے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ اول تو مذہب کی طرف آتا کوئی نہیں، کوئی آئے تو وہ خود خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے دوسرے لوگ میرے پاؤں چھوتے رہے اور مجھے دین کے بدلے مجھے دنیا دیتے رہے۔ کمال عجیب بات ہے، مداری والا نظام بن گیا ہے کہ خود تو لوگوں کو فنا کا رسول کراتے ہو اور پھر لوگوں سے پیسے مانگتے ہو اور ان سے لے کر کھانے کی امید رکھتے ہو۔ کیا عجیب بات ہے۔ میں مڈل میں پڑھتا تھا، نیا نیا پاکستان بنا تھا، تو ہمیں چھٹیاں ہوتی تو ہمارے ایک بزرگ سرگودے میں رہا کرتے تھے۔ ہماری بڑی عیاشی ہوتی تھی کہ یہاں سے بس پر بیٹھا سرگودے چلے گئے اور 2-4 چھٹیاں گزارا۔ سرگودا بھی دیہاتی سا شہر تھا، پنڈ سا تھا اس وقت۔ میرے خیال میں 1901 میں سرگودے کی بنیاد رکھی تھی انگریزوں نے، کہ 48-50 سال ساری عمر تھی شہر کی، اور پھر دیہات میں گھرا ہوا تھا، دیہاتی ماحول تھا۔ تو ایک دن ہم چوک میں تماشا دیکھنے لگ گئے۔ وہ کوئی تھا مسمرزم والے جو ہوتے تھے، وہ اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ مداری سا تھا کوئی، بہت سے عجیب و غریب کام وہ کرتا رہا۔ پھر آخر میں اس نے ایک سوا فٹ کی لکڑی سی تھی، وہ ڈنڈا سا نکالا بیگ سے، پھر زمین سے ایک چٹکی اٹھائی، وہ اس میں ہتھیلی میں رکھی، وہ مٹھی بند کر لی، وہ اس پر وہ ڈنڈا پھیرتا رہا، کچھ اول پھول پڑتا رہا۔ پھر اس نے مٹھی کھول لی تو اس وقت وہ چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، 2 پڑ ہوتے تھے، تو کافی بڑا ہوتا تھا، 1 تولہ وزن ہوتا تھا، اس پر خالص چاندی ہوتی تھی۔ اس نے مٹھی کھولی تو چاندی کا روپیہ تھا۔ بڑی حیرت ہوئی، یار یہ تو مٹی سے روپے بنا لیتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس کے، میلا کچیلا ہے، پھر یہ اپنے لباس درست کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ سارے تماشے دکھا کر پھر اس نے ایک چادر سی بچھائی میلی سی اور کہا پیسہ پیسہ 2 پیسہ۔ اس وقت تو وہ زمانہ تھا کہ پیسے کی بھی 3 پائیاں اور 2 دھیلے ہوتے تھے۔ ہم سکول جاتے تھے، ہمیں گھر سے 1 پیسہ ملتا تھا، تو تفریح ہوتی تھی تو 1 دھیلے کی ہم کوئی چیز لیتے تھے، دھیلا واپس لیتے تھے دکاندار سے، چھٹی پر کھائیں گے۔ چھٹی ہوتی تھی تو دھیلے کی پھر کوئی مونگ پھلی یا کوئی چیز لیتے تھے، دھیلے کی مونگ پھلی اس طرح سے بک بھر کے دے دیتے۔ تو جب اس نے وہ پیسہ 2 پیسے مانگے اور وہ چادر بچھائی تو وہ جتنا روب تھا نا ہم پر کہ یہ روپے بنا لیتے، وہ ختم ہو کر جھوٹ بولتا ہے، روپے بنا لیتا تو پیسہ پیسہ مانگتا تھا۔ اگر کسی کے پاس دین کی دولت ہے تو وہ تو اتنا دولت مند ہے کہ اسے لوگوں سے روپے چندہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر پیری کے روپ میں شرینیاں کھانے کی عادت ہے تو پھر پیری کا دکھاوا ہی ہے اس مداری کی طرح، پھر اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا میں بڑے ایسے روزگار ہیں جو جرم ہیں، گناہ ہیں، حرام ہیں۔ سب سے بدترین روزگار یہ ہے کہ کوئی نیکوں کے روپ میں لوگوں سے دین کے بدلے دنیا وصول کرے یا ان سے امید رکھے۔ عام آدمی کو محنت کرنی چاہیے تو شیخ کو ان سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، دست و بازی سے روزی کمانی چاہیے۔ بہت بڑا منصب ہوتا ہے اور صاحب منصب کو غریبوں کو دینے والا ہونا چاہیے، غریبوں سے لینے والا۔ جائز اور حلال وسائل سے ضرور محنت کیجیے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، لیکن حلال
اللہ حلال رزق دے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا گھر بنائیں، یہ بھی اللہ کی شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی کے لباس، اس کے حال، اس کی رہائش سے پتہ لگنا چاہیے کہ اس پر اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ تکبر کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ اللہ کریم کا بہت احسان ہے کہ نہ کوئی کھانے کی پابندی ہے، نہ پہننے کی پابندی ہے، نہ گھروں میں رہنے کی پابندی ہے، نہ مصروفیات کی پابندی، صرف ایک ہی پابندی ہے کہ شریعت کے مطابق رہو، اور اس کے ساتھ یہ نعمتیں نصیب ہوں گی تو بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ تاریخ تصوف میں یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ اتنا مشکل کام ہے، تو اس کی قدر کیجئے، اذکار پہ محنت کیجئے۔ ان تقریروں کا کیا فائدہ جن میں ہم افسانے سناتے رہیں اور آپ سن کے گھر چلے جائیں؟ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اللہ کریم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار خطائیں ہماری، گناہ ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، اسی سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی وہ خود عطا فرماتا ہے، توبہ قبول بھی وہ خود ہی فرماتا ہے۔ دنیا سے اگر کوئی فنا فی الرسول لے جائے تو وہ دونوں عالم کی برکتیں لے گیا۔ شرط یہ ہے کہ لے کے جائے، اور لے کے جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ذکر الہی پر جمع رہیں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے دعا کریں، اسی کی یاد میں زندہ رہیں اور اسی کے نام پر جان دیں۔ اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، توفیق کی ذکر عطا فرمائے، اپنی اطاعت اور حضور کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تحرمنا، اللہم ربنا لا تحرمنا، انت ولینا فی سفرنا وحسبنا فی مالنا وحلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم برحمتك۔